بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے مجھے اور آپ کو بڑا خوش نصیب بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں ماں کی گود میں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں ہم سنتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ آوازیں، یہ سجدے، یہ کتنے قیمتی ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید ہے اور حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے ایک مجذوب بزرگ ہیں۔ وہ آئے، جو ہے خلیفہ، یہ اپنے ترنگ میں بیٹھا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، اور وہ کہنے لگا اپنی ایک چھڑی دے کر کہ بہلول، تجھے اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ اور ہنسنے لگا، درباری بھی ہنسنے لگے۔ حضرت بہلول نے آرام سے وہ چھڑی لے لی۔ سوال کیا تھا کہ تجھے اپنے سے زیادہ اگر کوئی بے وقوف ملے زمانے میں، یہ اس کو دے دینا۔ بات آئی گئی ہو گئی، حضرت بہلول نے اس ٹک کو، اس چھڑی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ بادشاہ بھی اپنے وقت گزارتا رہا، حضرت بہلول بھی۔ کسی نے نہ پوچھا کہ پھر وہ اس چھڑی کا کیا ہوا۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید کی طبیعت کافی خراب ہوئی، اور یوں سمجھیں کہ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا کہ اب یہ ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی۔ حضرت بہلول اس چھڑی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور اس سے ملتے ہیں، چھڑی ان کی ہاتھ میں ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید سے پوچھنے لگے، بادشاہ سلامت، کدھر کی تیاری؟ خلیفہ ہارون الرشید فرمانے لگے، لمبا سفر ہے۔ اچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا بس اب آگے کی تیاری ہے۔ حضرت بہلول نے بڑا معصومانہ سوال کیا، واپسی کب ہے؟ اس نے کہا واپسی نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت، آگے آپ جاتے تھے سمرقند، بخارا، قرب و جوار میں، تو آپ کے ساتھ ایک بڑا پروٹوکول، ایک قافلہ ہوتا ہے جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کون کون جا رہا ہے؟ خلیفہ کہنے لگا، اکیلا جا رہا ہوں۔ تیاری کیا کی ہے آپ کے پاس؟ آگے تو بڑی تیاری ہوتی تھی، کئی دن پہلے قافلے آگے روانہ ہوتے، آگے خیمے لگتے، آگے جناب وہاں دعوتوں کا انتظام ہوتا، سامان، ہیرے جواہرات، طوائف ساتھ جاتے، سارے تحائف اور ہر قسم کی جس طرح ہوتا ہے سارا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لمبا سفر ہے، اکیلے جا رہے ہیں، واپس بھی نہیں آنا، تیاری کیا ہے آپ کی؟ بادشاہ کہنے لگا، تیاری ہی تو نہیں کر سکا، میں نے سمجھا اقتدار ہے، اسی طرح جوانی ہے، اسی طرح ہمیشہ شباب رہے گا، بڑی غفلت کی زندگی گزاری میں نے۔ تو حضرت بہلول نے پھر وہ اس چھڑی جو ہاتھ میں تھی، وہ کہنے لگے، خلیفہ، مجھے پھر اپنے سے زیادہ بے وقوف آپ ہی لگے ہیں، یہ میں آپ کو واپس دے رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے یہ چھڑی دی تھی کہ تجھے اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ دنیا کی یہ 4 دن کی زندگی، کوئی بھی اقتدار میں مسند پہ پہنچتا ہے، وہ پھر اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے، اپنی وہ بے وقتی اور وہ اپنی جو حیثیت ہی کبھی زندگی کی نہیں ہوتی تھی، وہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اقتدار میں رہوں گا۔ جیسے فرعون نے کہا، انا ربکم الاعلی، اور آج کا بھی حکمران اور پوری دنیا کے حکمران اور بالخصوص اسلامی دنیا کے حکمران یہ بھول چکے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں، یہ یاد بھی نہیں رکھنا چاہتے کہ ہمیں کسی کی دربار میں جواب دہ بھی ہونا ہے اور ہم سے اس کا حساب بھی ہونا ہے۔ یہ تخت پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ تخت ہوگا یا تختہ ہوگا۔ کہاں سے لائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تقویٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تقویٰ، کہ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، اینٹ سے رانہ لیا ہوا ہے اور مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں۔ آنے والا پوچھتا تھا، امیر المومنین کہاں ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے؟
مدینہ کے لوگ کہتے کہ اگر عمر بن خطاب کو ملنا ہے تو مسجد میں ایک مزدور سویا ہوا ہوگا اینٹ کا سرہانہ لے کے، وہی مسلمانوں کا امیر المومنین۔ اقتدار ہو، عہدہ ہو، اس کو اللہ کی نعمت بھی سمجھیں اور اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی سمجھیں کہ مجھ سے اس کا حساب ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر آدمی، چاہے وہ گھر کا سربراہ کیوں نہ ہو، وہ کاروبار کا سربراہ کیوں نہ ہو، وہ دکان کا پروپرائٹر کیوں نہ ہو، وہ زمین کا ذمہ دار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی نعمتیں سمجھے کہ جو اس کے پاس ہے، لیکن اس کا حساب دینا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن سمجھ کر احتیاط کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔